اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈیک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا، ان کی شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت کیسی رہے گی، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے، اور ان کی ازدواجی زندگی کیسے رہے گی۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل ریڈر کلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں، آنے والا ہفتہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے مقدر کو سنوار دے گا۔ آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی خوش بختی لے کر آئے گا۔ آپ جو بھی کام کریں گے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، اللہ پاک اس میں بہتری فرمائیں گے۔ اس دوران پلینٹس کی آپ کو پوری سپورٹ حاصل ہے، تو کوشش کریں کہ آپ وقت کا بالکل ضیاع نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ کوئی نیا کاروبار شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوب پروفٹ ہوگا، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ جو کافی ٹائم سے پریشان تھے، آپ کے معاملات بہتر نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے اندر ایک بردباری نظر آئے گی، آپ کے اندر ایک مستقل مزاجی نظر آئے گی، آپ کے اندر اس دوران ایک سیلف کانفیڈنس آئے گا اور آپ وہ کام کر جائیں گے جو دوسرے نہیں کر پاتے، اور آپ اس دوران گھر کی ذمہ داری بھی پوری احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھریلو معاملات آپ کے کافی اچھے رہیں گے، آپ کافی پرسکون رہیں گے۔ ایسے برج قوس والے جو کہ بے روزگار تھے تو اس دوران ان کو روزگار بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ بیرون ملک سفر کے لیے جانا چاہتے تھے تو یہ ٹائم سفر کے حوالے سے بھی کافی اچھا ہے۔ اور اگر آپ اس ویک کے شروع میں کوئی خواب دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں کہ آپ کے مستقبل کے حوالے سے کچھ اشارے اس میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس ویک کے آخر میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش، کوئی لانگ اسٹینڈنگ ڈریم بھی پورا ہو سکتا ہے، کاروبار میں آپ کو کافی منافع ملے گا۔ ایسے برج قوس والے جو کہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی ان کو ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسے برج قوس والے جو کہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس دوران آپ کی محبت کے ساتھ آپ کے لو ون کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی کسی تقریب میں بھی شرکت متوقع ہے، اور آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو اس دوران خوشیاں ملے گی۔ ایسے برج قوس والے جو کہ آن لائن ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی یا پھر اسٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم کافی اچھا ہے۔ برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رحمان 290 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کا، کوشش کریں کہ کوئی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں، کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز کسی غریب کو تحفے میں دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکن۔ تو برج جدی والوں، آنے والا ہفتے کے شروع میں آپ کے لیے نا امیدی کو اجاگر کر سکتا ہے، آپ کے لیے پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب وقتی طور پر ہوگا۔ ہفتے کے پہلا 2 دن آپ کے کاموں میں تھوڑی سست روی رہے گی، اس دوران آپ کا خرچہ بھی بڑھ سکتا ہے اور آپ کی خوش خوراکی آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں وراثتی معاملات کی تو وراثتی معاملات میں اس دوران آپ کافی الجھنوں کا شکار رہیں گے، اور ایسے برج جدی والے جو کہ نوکری پیشہ ہیں تو ان کو بھی اس ہفتے تھوڑا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خرچوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن یہ سب پہلے 2 دنوں میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی آپ 2 دن گزار لیں گے اس کے بعد آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے معاملات میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس دوران آپ اپنی نیند بھی پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو آپ کے بزرگوں کا بھی پورا سپورٹ ملے گا، اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے بھی آپ کو کچھ سپورٹ مل سکتی ہے، اور آپ کے ایسے رشتے دار، آپ کے ایسے دوست جو کہ آپ سے کافی دور ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، وہ آپ کی پوری سپورٹ کریں گے اور آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔
بس آپ کو یہ ہفتہ ضائع نہیں کرنا، آپ کو کسی سے بھی کوئی بھی کام لینا ہے، کسی سے کوئی سفارش لگوانی ہے تو اس ہفتے کر ڈالیے۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ بے روزگار افراد جو ہیں ان کو روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویکینڈ کافی ہفتہ ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ جو بھی کام شروع کریں گے، کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اس ویکینڈ پہ آپ خاص طور پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور تلخ کلامی کو گریز کریں اور چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھیں، خاص طور پر آپ کی ازدواجی زندگی کے معاملات میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا صبور 298 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ کسی پیلی چیز کا صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ وہ پیلی چیز کوئی دال بھی ہو سکتی ہے، وہ پیلی چیز کوئی حلوہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی غریب کو کوئی پیلے رنگ کا سوٹ بنا کر دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو بری صدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، آنے والا ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا نظر آ رہا ہے۔ ہفتے کے شروع میں ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں، ایسے برج دلو والے جو شادی کے انتظار میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہفتے کا پہلا ہفتہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ان کی اس دوران بات چیت طے ہو سکتی ہے، ان کے ازدواجی تعلقات کافی اچھے رہیں گے اور اس دوران یہ لوگ ہوٹلنگ وغیرہ بھی کریں گے، باہر کھانا وغیرہ کھانے بھی جائیں گے۔ اس ہفتے کے دوران ان کا خرچہ کافی بڑھ جائے گا، لیکن ان کو اس ہفتے کہیں سے رقم بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ لوگ اس ہفتے کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ کافی اچھا وقت گزاریں گے۔ اس دوران آپ کو آپ کے کولیگز کی بھی کافی سپورٹ ملے گی۔ بس آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کام پر کنسنٹریٹ کریں۔ آپ کے اندر نا امیدی بھی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے اندر مایوسی بھی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی ہو سکتی ہے، وراثتی معاملات میں کھینچتانی اور تناؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ حوصلہ افزائی کا مظاہرہ کریں اور معاملے کو رفع دفع کریں اور اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اور اس ہفتے آپ کے پرانے دوستوں سے بھی آپ کے کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر اس ویک کا اختتام آپ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ویک جاتے جاتے آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا۔ آپ بین الملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہ ویک آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ بین الملک کے لیے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی اور اس ہفتے کے دوران آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ملے گی، آپ کے اوپر آپ کے بزرگوں کی شفقت رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو برج دلو والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا وسیع 302 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ وہ سرخ رنگ کی چیز کوئی شربت بھی ہو سکتا ہے، وہ سرخ رنگ کی چیز کوئی کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی سرخ رنگ کی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ہود یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہود والوں، آنے والے ہفتے میں ہفتے کے شروع سے ہی آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو سکتی ہے، آپ کے صحت کے معاملات میں کچھ گڑبڑ رہے گی، آپ کے اندر ایک تھکاوٹ نظر آئے گی، آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرے گا اور اس دوران آپ کے لہجے میں بھی کچھ سختی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں اور عقل مندی کا مظاہرہ کریں۔ اس دوران آپ کی کسی اپنے کے ساتھ انبن بھی ہو سکتی ہے، کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں۔ آپ کے ساتھ اس دوران کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے برج ہود والے جنہوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا یا بین الملک سفر کے لیے جانا چاہ رہے تھے، تو اس حوالے سے یہ اچھا ٹائم ہے۔ ایسے برج ہود والے جو کہ بے روزگار ہیں، تو اس دوران ان کو نوکری بھی مل سکتی ہے۔ آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کے معاملات کافی اچھے رہیں گے، آپ ان کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے۔ ہفتے کے ملک میں آپ کے ازدواجی تعلقات کافی اچھے رہیں گے اور اس دوران آپ کی انکم میں بھی کافی اضافہ ہوگا اور آپ اس دوران گھریلو اشیاء بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اس ویک کا اختتام آپ کے لیے نا امیدی کو بڑھا سکتا ہے اور اس دوران آپ کا کافی خرچہ ہوگا۔ اپنے سسرال والوں کے ساتھ آپ کی اچھے طور سے ملاقات رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سسرال والوں سے ملنے کے لیے جائیں۔ آپ کے سسرال والوں کے ساتھ معاملات اچھے رہیں گے۔ آپ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ آپ کو کسی کی طرف سے دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے برج حوت والے جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، تو ان کے لیے یہ ٹائم کافی اچھا ہے۔ دوران نوکری کے حصول کے لیے بھی آپ کے لیے آسانی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ویک کے مڈ میں آپ کے تعلقات آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ کافی اچھے رہیں گے۔ دوران آپ کی انکم بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسے افراد جو آن لائن ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم کافی اچھا ہے۔ ان کو بھی اس ٹائم کافی پروفٹ مل سکتا ہے۔ ہفتے کا اختتام آپ کے لیے نا امیدی کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ پر کافی خرچہ ہوگا۔ جو خود والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رحمانو 298 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی سخت رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرما دیں گے۔ تو مجھے خود والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔